الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا خير من دفنت بالقاء أعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ جل شانہ کا حمد و شکر فضل و کرم ذات کبریا کا
جس نے اپنے مقدس گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما کر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ استدعا ہے، بندہ ناچیز کو کما حق ہو بیان کرنے اور آپ حضرات کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما کر مجھے آپ کو جمیع امت کو قرآن کریم کے ہر حکم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تادم زندگی اللہ تبارک و تعالی آقا نامدار حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابیہ و امہ کی اطاعت اور غلامی نصیب فرمائے۔ ہم سب کا، جمیع امت کے مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرما کر کل قیامت میں قرآن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں اور ہمارے آنے کا مقصد ہے اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کے پیدا کرنے کا بھی کوئی مقصد ہے، بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر آ کر انسان کو تین چیزوں کی پہچان ضروری ہے۔ نمبر ایک، رب کی پہچان۔ نمبر دو، شاہ عرب کی پہچان۔ اور نمبر تین، مذہب کی پہچان۔ ویسے تو اور بھی پہچاننے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، ماں باپ کو پہچاننا، بڑوں کو پہچاننا، اپنوں کو پہچاننا، پرائیوں کو پہچاننا، رشتہ داروں کو پہچاننا، محلے والوں کو پہچاننا، مسلمان کو پہچاننا، پڑوسی کو پہچاننا، لیکن یہ تین اہم ہیں۔ ان کی پہچان ضروری ہے۔ سب سے پہلے رب کی پہچان۔ کہ رب کون ہے؟ اگر کسی نے اس دنیا کے اندر آ کر رب کو نہیں پہچانا تو اس کے آنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا، ختم ہو گیا۔
آیا ہی اس لیے تھا کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، یہاں دنیا کے اندر اس نے آ کر سب کو پہچانا اور رب کو نہیں پہچانا۔ تو آنا یہ بے مقصد ہوا اس کا۔ اللہ نے اپنے کلام میں جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہچان کروائی کہ رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ کا کلام آسان ہے۔ اکثر طور پہ مسلمان مرد بھی قرآن کریم پڑھے ہوئے اور عورتیں بھی قرآن کریم پڑھی ہوئی، لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ پڑھے ہوئے ہونے کے باوجود بھی ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم اسے کھولتے نہیں ہیں۔ اللہ نے اس قرآن کریم کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اسے غلافوں کے اندر، کپڑوں کے اندر اسے بند کر کے ہم طاقوں کے اندر اسے الماریوں میں اسے سجا دیں اور رکھ دیں بس۔ اللہ نے اسے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن کا دوسرا حق بھی یہی ہے کہ پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کے اوپر ایمان لاؤ کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ جو کچھ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وہ سب کا سب برحق ہے، سچ ہے۔ پہلا حق قرآن کریم کا یہی ہے، اور دوسرا حق قرآن کریم کا ہے اسے پڑھنا۔ جس طرح ہم اور حقوق سے غافل ہیں، اسی طریقے سے قرآن کریم کے حقوق سے بھی ہم غافل ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی ہمیں توفیق دے۔ تو کچھ وہ حضرات، وہ احباب، کچھ وہ مسلمان خواتین جو قرآن کریم پڑھی ہوئی، لیکن کچھ وہ ہیں جو پڑھی ہوئی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ اگر اور زیادہ بھی قرآن کریم نہیں آتا تو کم از کم ایک مسلمان
مرد کو اگر وہ پڑھا ہوا نہیں ہے یا عورت ہے وہ پڑھی ہوئی قرآن کریم نہیں ہے تو کم از کم سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ تو تقریباً ہر مسلمان کو آتی ہے۔ اور تبلیغی جماعت والوں کا بھلا ہو، انہوں نے تو یہ تو ہر کسی کو یہ یاد کرا دی ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور ہم اسے نماز کی ہر رکعت کے اندر اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ قرآن پاک کی یہ سورت ہر مسلمان کو یاد ہے اور سینے کے اندر محفوظ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس انسان کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں ہے وہ دل ویران ہے۔ الحمدللہ اتنا تو ہے، کم از کم ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ بھی آتی ہے، الحمد شریف، اور سورۃ اخلاص بھی آتی ہے۔ اور اتنا کچھ جو آتا ہے کم از کم رات کو پڑھ کر اسے سویا کریں۔ رات کو پڑھ کر اسے سویا کریں، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی رات کو پڑھ کر نہیں سوتا اس کا شمار جو ہے وہ غافلین میں ہوتا ہے، اور جو کچھ پڑھ کر سوتا ہے، جو کچھ اسے یاد ہوتا ہے، اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم جو کچھ حصہ کچھ بھی یاد ہو، تھوڑا سا یاد ہو، ایک آیت یاد ہو، ایک سورت یاد ہو، وہ پڑھ کر سویا کرے۔ تو میرے کہنے کا مطلب اللہ نے اپنے کلام میں رب نے تعارف کرایا ہے کہ تمہارا رب ہے کون۔ اگر قرآن کریم کے اور 30 پارے ہمیں نہیں آتے، ہم نے نہیں پڑھے، تو کم از کم سورۃ اخلاص تو آتی ہے نا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعارف کرایا ہے کہ رب کون ہے۔ اور سورۃ اخلاص کو شروع کیا قل سے، قل هو اللہ، قل هو اللہ۔ قرآن کریم میں جا بجا یہ قل کا لفظ آتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی کوئی اہم بات ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کو قل سے شروع کرتے ہیں، یعنی جہاں قل آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کوئی اہم ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، کوئی اہم بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہوتے ہیں۔ یعنی قل اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ میرے محبوب فرمان میرا ہوگا اور زبان آپ کی ہوگی۔ قل فرمان میرا، کلام میرا اور زبان آپ کی ہوگی۔ فرمائیں هو اللہ، قل هو اللہ، ہوا یا ہو، قل ہو، وہ کون؟ اللہ احد۔ اب تعارف ہو رہا ہے رب کا کہ رب کون ہے؟ اللہ احد۔ وہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہیں۔ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے۔
دو نہیں ہیں۔ اللہ احد، رب کا تعارف ہے کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، عقیدہ بنائے مسلمان۔ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید اللہ کو ماننا توحید نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا یہ توحید نہیں ہے۔ اللہ کو سب مانتے ہیں۔ مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ ان کے اندر تصور چاہے کوئی بھی ہو، ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، چاہے وہ عبادت پوجا کس کی کرتے ہوں، مجوسی بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ صرف ایک ہے دہریہ جو اللہ کو نہیں مانتا، بس باقی سب اللہ کو مانتے ہیں۔ سمجھو بات کو، اللہ کو ماننا یہ توحید نہیں ہے، اللہ کو ایک ماننا توحید ہے۔ اللہ کو ایک ماننا یہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ فرمایا اللہ الصمد، وہ اللہ جو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، باقی جتنے بھی ہیں سب نیاز مند ہیں، وہ ایک بے نیاز ہے۔ یعنی نیاز مند سب جھکنے والے، کوئی کسی کی وجہ سے جھک جاتا ہے، کوئی کسی کی وجہ سے جھک جاتا ہے، کوئی کسی کی وجہ سے جھک جاتا ہے۔ کوئی جھک جاتا ہے اپنے ماں باپ کی وجہ سے۔ اب بیٹا کہتا ہے میں کیا کروں، میرے ماں باپ تھے میں جھک گیا۔ کبھی ماں باپ جھک جاتے ہیں اولاد کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اولاد ہے، محبت جھکا دیتی ہے۔ کبھی بندہ جھک جاتا ہے کام معاملات کاروبار کی وجہ سے، کبھی برادری کی وجہ سے، کہتا ہے کہ کیا کروں، برادری ہے، برادری کی وجہ سے ماننا پڑ گیا۔ کبھی کسی وجہ سے، کبھی کسی وجہ سے۔ فرمایا تم سب جھکنے والے ہو، اللہ الصمد، تم سب نیاز مند ہو، وہ ایک ہے جو بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تم جھکتے ہو اولاد کی وجہ سے، اس کی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ تم جھک جاتے ہو ماں باپ کی وجہ سے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ ماں باپ سے پاک ہے۔ تم جھک جاتے ہو برادری کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے، لیکن وہ برادری سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تم جھک جاتے ہو کنبے قبیلے کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، وہ رشتہ داروں سے بھی پاک ہے، وہ کنبے قبیلے سے بھی پاک ہے، وہ اپنوں سے بھی پاک ہے، وہ پرائیوں سے بھی پاک ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ اس لیے تو کہا اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے جو جھکتا نہیں ہے۔
رب وہی ہوتا ہے جو جھکتا نہ ہو، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ سب نیاز مند ہیں، سب جھک جاتے ہیں۔ اس لیے اس کا تعارف کرایا ہے کہ اللہ الصمد۔ اے انسان، اے بوڑھا، اے جوان، اے مسلمان، رب کو پہچان۔ رب کون ہے؟ فرمایا رب کون ہے؟ وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تجھے بھی پیدا کیا، تیرے باپ دادا کو بھی پیدا کیا ہے۔ رب تو وہ ہے تمہارا جو تمہارا مالک بھی ہے، تمہارا خالق بھی ہے۔ اپنے رب کو پہچان۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ رب وہ ہے تمہارا جس نے تمہیں دو پیاری سی آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، اور دو کان دیے ہیں تمہیں سننے کے لیے۔ وہ رب تمہارا وہ ہے جو بولنے کے لیے جس نے تمہیں زبان دی ہے، جس سے بولتے بولتے تم تھکتے نہیں ہو۔ فرمایا سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ اس نے دیا ہے۔ رب کون ہے تمہارا؟ وہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں حسین شکل تمہاری بنائی۔ وہ رب تمہارا کون ہے؟ اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو۔ رب تمہارا کون ہے؟ جو تمہارا خالق بھی ہے، جو تمہارا مالک بھی ہے، جو تمہارا پروردگار بھی ہے، جو تمہارا معبود بھی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی ہے، تمہارا نجات دہندہ بھی ہے، تمہاری بگڑی بنانے والا بھی ہے، وہ تمہیں سب کچھ دینے والا بھی ہے۔ وہ رب ہے جو تمہیں اولاد دینے والا بھی ہے۔ وہ رب ہے جو ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ، ہر وقت تمہاری سنتا بھی ہے۔ اللہ الصمد۔ اللہ تبارک و تعالی پہچان کرا رہے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، لیکن وہ کون اللہ؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ فرمایا وہ اللہ جس نے اپنا پیارا محبوب بھیجا ہے اس دنیا کے اندر تمہارے لیے۔ وہ محمد مکی جس نے، وہ محمد مدنی جس نے اس دنیا کے اندر وہ محبوب اپنا پیارا بھیجا ہے۔ وہ محمد بشیر جس نے بھیجا ہے، وہ محمد نذیر جس نے بھیجا ہے، وہ محمد، وہ احمد جس نے بھیجا ہے، وہ مزمل محمد جس نے بھیجا ہے، وہ مدثر محمد جس نے بھیجا ہے، وہ امام الانبیاء جس نے بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تبارک و تعالی وہ رب جس نے اپنا محبوب بھیجا ہے، لیکن وہ آیا ہے اپنی فکر لے کر نہیں آیا۔ وہ آیا ہے دنیا کے اندر اپنی اولاد کی فکر لے کر نہیں آیا۔ وہ آیا ہے دنیا کے اندر اپنے رشتہ داروں کی فکر لے کر نہیں آیا۔ وہ آیا ہے دنیا کے اندر اپنے کنبے اور قبیلے کی فکر لے کر نہیں آیا، اپنے رشتہ داروں کی فکر لے کر نہیں آیا۔ اگر وہ آیا ہے تو دنیا کے اندر جوان تیری فکر لے کر آیا ہے، اے بوڑھے تیری فکر لے کر آیا ہے، اے مرد تیری فکر لے کر آیا ہے، اے خواتین تمہاری فکر لے کر آیا ہے۔ اس دنیا کے اندر اس نے کسی کی فکر نہیں کی۔ اس نے اگر فکر کی ہے اس دنیا کے اندر آ کر تو وہ فکر تیری ہی تھی، لیکن جس وقت اس محبوب کو دیکھو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ جب معراج والی رات اپنے رب سے ملاقات کر رہا تھا، ملاقات تو اپنے رب سے کر رہا تھا لیکن بات میری اور تیری ہو رہی تھی۔
وہ رب اپنے رب کو پہچان، وہ رب کون ہے جس نے محمد امام الانبیاء نبی آخر الزمان کو بھیجا اس دنیا کے اندر، جو اپنے رب سے ملاقات کر کے وہاں پر کسی کو یاد نہیں کیا، اپنوں کو، رشتہ داروں کو وہاں پر ملاقات رب سے ہو رہی تھی میرے محبوب کی، لیکن مجھے اور تجھے یاد کر رہے تھے۔ وہاں معراج والی رات بھی امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو یاد کر رہے تھے، لیکن جس وقت دنیا کے اندر انسان آتا ہے اور جب جانے لگتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں کی، اپنے مکان کی، اپنے کاروبار کی۔ میں نے فیکٹریاں بنائی ہیں، میں نے بنگلہ بنایا ہے، میں نے کوٹھیاں بنائی ہیں، میں نے زمینیں بنائی ہیں، میں نے جائیدادیں بنائی ہیں، میں یہ سارا کچھ میں نے بنایا ہے، اس کی فکر ہوتی ہے۔ آخری وقت کے اندر اپنی اولاد کو تاکید کرتا ہے کہ بیٹا دیکھ لینا، خیال کرنا، اس فیکٹری کا خیال کرنا، بڑی میں نے محنت کی ہے، میری زندگی کی کمائی یہی ہے، رات دن یہ زمینوں کا خیال کرنا، یہ کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ بینک بیلنس میں نے تمہارے لیے اکٹھا کیا تھا، یہ سب کچھ تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ دنیا والے دنیا کے اندر آئے، جانے لگے، ان کو فکر تھی اپنی اولاد کی، فکر تھی اپنے رشتہ داروں کی، فکر تھی اپنے بچوں کی، لیکن جس وقت امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے لگے ہیں تو اس وقت فکر حضرت فاطمہ کی نہیں تھی، اس وقت فکر کسی اور کی نہیں تھی، اپنے رشتہ دار کی، اپنی اولاد کی، اپنی بیویوں کی فکر نہیں تھی۔ آنسوں کی برسات میں امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو روتے کیوں ہیں، آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں، آنسو اس لیے نکل آئے ہیں، اب میں تو جا رہا ہوں اس دنیا سے، میں تو رخصت ہو رہا ہوں اس دنیا سے، اب میں تو نہیں آؤں گا، اب میں تو اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، روتا اس لیے ہوں۔ فرمایا اے پروردگار عالم میں تو آپ کے پاس آ جاؤں گا، پہنچ جاؤں گا، لیکن پیچھے جو میری امت ہے، میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کے گنہگار کا کیا بنے گا، اس نوجوان کا کیا بنے گا، اس بوڑھے کا کیا بنے گا، اس مرد کا کیا بنے گا، اس عورت کا کیا بنے گا؟ وہ آئے اس دنیا سے تیری فکر لے کر اور گئے دنیا سے تیری فکر لے کر۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ رب جس نے ایسا شاہ عرب دنیا کے اندر ایسا پیارا بھیجا جس کو کسی اور کی فکر نہیں تھی، فکر تھی تو اپنے اس امت کی فکر تھی۔ رب کو پہچان تو صحیح، وہ رب ہے کون جس نے تیرے لیے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ رب کی پہچان ضروری ہے، رب کی پہچان ضروری ہے۔ رب کی پہچان کے بعد پھر شاہ عرب کی پہچان ضروری ہے۔ اتنا اپنی ذات کے متعلق جاننا ضروری نہیں ہے، اتنا اپنے باپ دادا کے متعلق جاننا ضروری نہیں ہے، اپنے کنبے اور قبیلے کے متعلق جاننا ضروری نہیں ہے، جتنا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جاننا ضروری ہے۔ لیکن ہم تو ایک عام ایسے مسلمان ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو اب تک رب کو بھی پہچان نہ سکے، شاہ عرب کو بھی پہچان نہ سکے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو سکھایا جاتا ہے کہ نبی کون ہے، نبی آخر الزمان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ جب ہمیں چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہمارے دلوں کے اندر اس چیز کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ شاہ عرب کو جنہوں نے پہچانا وہ دنیا کے اندر یہ کر کے دکھا گئے اور وہ بتا گئے کہ دیکھو ہم نے پہچانا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا عزت کیا ہے، ان کی بلندیاں کیا ہیں، خداوند قدوس نے کیا مقام ان کو دیا ہے، لیکن ہم اسے پہچان نہ سکے، ہم اسے پہچان نہ سکے۔ یہ تو ضروری تھا کہ ہم پہچانتے اسی دنیا کے اندر۔
اچھا، پہچاننا بھی اسی دنیا میں ہے، پہچاننا بھی اسی دنیا میں ہے۔ قبر میں اترنے سے پہلے پہچاننا ہے۔ اگر قبر میں اترنے سے پہلے پہچان گئے تو پہچان ہو جائے گی، اگر قبر میں اترنے سے پہلے اگر نہیں پہچانا تو بعد میں پہچان ہوگی ہی نہیں، بعد میں نہیں پہچان ہوگی۔ نہ رب کو جان سکے گا، نہ شاہ عرب کو جان سکے گا، نہ وہ اپنے مذہب کو جان سکے گا کہ مذہب کیا ہے۔ یہ تین چیزیں ضروری جن کو پہچاننا ایک مسلمان کی حیثیت سے، کہ رب کو، شاہ عرب کو اور مذہب کو پہچاننا، اور یہ پہچان بھی قبر میں اترنے سے پہلے ہے، موت سے پہلے ہے۔ جب قبر میں اتر گیا اس کے بعد کوئی پہچان نہیں ہوگی، اس کے بعد کوئی پہچان نہیں ہوگی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو ابھی دنیا میں پتہ ہی نہیں ہے، ان تینوں چیزوں کو ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ نہ رب کو پہچان سکے، نہ شاہ عرب کو پہچان سکے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ رب کون ہے، رب کسے کہتے ہیں۔ ہم نبی آخر الزمان کو بھی نہ پہچان سکے۔ جب نہیں پہچان سکے تو ہماری زندگی میں ان کا کوئی طریقہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، ان کا کوئی طریقہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی جاننے کی، باقی ساری چیزیں پہچاننے کی ہم نے کوشش کی ہر لحاظ سے، اور ہم پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن ان کی پہچاننے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ جب نہیں کی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رب کون ہے اور شاہ عرب کون ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رب کی طاقت کا، ان کی پہچان کا، کہ رب کسے کہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی آخر الزمان کیا ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہماری زندگی میں، ہمارے وجود میں یہ سب کچھ نظر آتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی کوئی پیاری سنت ہمیں ہماری زندگی میں، ہمارے وجود میں، ہمارے جسم میں، ہمارے معاملات میں، ہماری شکل و صورت میں، ان چیزوں کے اندر ہمیں وہ نظر آتی۔ نہ رب کو پہچان سکے، نہ رب کو پہچانا، اس لیے نہ کوئی نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم پڑھ بھی رہے ہیں نماز تو مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ نماز ہے کیا، نماز آتی نہیں ہے، نماز کا طریقہ نہیں آتا، نماز کے الفاظ ہی صحیح نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کس چیز کے اندر، نماز کس چیز کا نام ہے، نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، کن وجوہات سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن وجوہات سے نماز نہیں ٹوٹتی، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ فرض کیسے پڑھنے ہیں، سنت کیسے پڑھنی ہے، نفل کیسے پڑھنے ہیں، ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم نے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا پتہ ہوگا۔ شاہ عرب کو ہم نے نہیں پہچانا، کبھی ہم نے سوچا ہے جی، کبھی ہم نے آ کر مشورہ کیا ہے یا سوچا ہے یا کوئی کتاب پڑھی ہے کہ شادی سے پہلے، اب شادی ہو رہی ہے کہ اب ہم دیکھیں کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، اس خوشی کے اندر ہم شادی کیسے کریں؟ جی
ہاں شادی کے موقع کے اوپر ایک ہی طریقہ ایک ٹائم کے اندر بات سمجھ میں آتی ہے، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب حق مار کے پیسے کتنے ہیں شریعت والے ہیں، وہ پیسے دینے پڑتے ہیں نا۔ جہاں نقصان ہو رہا ہوتا ہے وہاں شریعت یاد آتی ہے، کہتے ہیں شریعت کے مطابق۔ تو اس سے پوچھو باقی سارے کام تو شریعت کے مطابق کر کے کیا بیٹھا ہوا ہے؟ یہ تو دلہا بن کے آیا ہے، جو تو لباس پہن کے آیا، جو شکل اختیار کر کے آیا ہے، یہ شریعت والی ہے؟ وہاں تیرے کو شریعت یاد نہیں آئی؟ یہ جو ڈھول ڈھمکے کے ساتھ تو آیا ہے، یہ باجے گاجے کے ساتھ تو آیا ہے جی، ان چیزوں کی برسات میں تو آیا ہے، اس وقت تو یہ شریعت یاد نہیں ہے، یہ حق مار کے ٹائم کے اندر شریعت یاد آ گئی۔ یہ 4-5 دن جو پہلے گانے بجتے رہے گھر کے اندر اور بڑے اونچی آواز سے ڈیگ، نہ مریض کا خیال کیا، نہ بیمار کا خیال کیا، نہ کسی کی نماز کا خیال کیا، نہ کسی کی تلاوت کا خیال کیا، بس خوشی تھی، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ محلے کے اندر کسی مریض کو نہیں دیکھا، کسی بیمار کو نہیں دیکھا، کسی پریشان کو نہیں دیکھا، کسی کچھ کو نہیں، بس خوشی ہے۔ خوشی کے اندر چاہے جو کچھ بھی کرو، وہ مائیں بھی کہتی ہیں، بوڑھی اماں، وہ دادی اماں بھی کہتی ہے تو کیا ہو گیا، ہماری پہلی شادی ہے، اگر ڈھول بجا لیا تو گانے بجا لیے کیا ہوا؟ وہ جس کے قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں وہ کہتی ہے ہماری پہلی شادی ہے۔ اس بڑھیا سے پوچھو اس عمر کے اندر تو نبی کی سنت کے جنازے اپنی زندگی میں نکال رہی ہے، اس عمر کے اندر، اب تو اپنی عمر ختم کر کے بیٹھی ہے، تو نبی کو نہ پہچان سکی تو قبر میں کیا پہچانے گی؟ نبی کو پہچاننے کے لیے مردوں کے اوپر لازم نہیں ہے، جیسے مردوں کے اوپر لازم ہے، عورتوں کے اوپر بھی نبی کو پہچاننا لازم ہے۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ قبر کے اندر ہم جائیں گے، جس وقت قبر کے اندر ہم جائیں گے، یہ تینوں سوال ہم سے ہوں گے، یہ تینوں سوال قبر کے اندر ہوں گے۔ جو قبر میں اترنے سے پہلے جس نے پہچان لیا رب کو، اس سے پوچھا جائے گا کہ من ربوں کا، پہلا سوال ہوگا تو بتاتے رب کون ہے۔ جس نے دنیا کے اندر رب کو پہچانے تو وہ تو کہے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور جس نے پہچانا ہی نہیں کہ رب کہتے ہی کسے ہیں، جس نے کبھی زبان سے اللہ کا نام ہی نہیں لیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رب کون ہے، وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں جانتا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ رب کون ہے۔ اور یہ سوال صرف یہ دادا سے نہیں ہوگا، نانا سے نہیں ہوگا، یہ دادی اماں سے بھی ہوگا، یہ نانی اماں سے بھی ہوگا، یہ اماں سے بھی ہوگا، یہ مردوں سے بھی ہوگا، یہ عورتوں سے بھی ہوگا، یہ جوانوں سے بھی ہوگا، یہ بوڑھوں سے بھی ہوگا۔ یہ وہ پہچان ہے جو ہم نے یہاں پہ کرنی ہے، ہم نے اس دنیا کے اندر کرنی ہے، اور آخرت کے اندر قبر میں اترتے ہی دوسرا سوال یہی ہوگا کہ من نبی ہوگا، تیرا نبی کون ہے؟ جس نے اپنی زندگی میں میرے نبی کی سنت کے اوپر خنجر چلائے ہوں گے، جس نے نبی کی سنت کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہوگا اور خود خوشی کے اندر نبی کی سنت کا مذاق اڑایا ہوا ہوگا، وہ کیا جواب دے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ میرا نبی محمد رسول اللہ ہے۔ وہ کہے گا لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے کہ نبی ہے کون۔ اور تیسرا سوال یہی ہوگا کہ ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ آج کل تو پتہ نہیں ہے آپ کا دین کیا ہے، مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ میرا دین کیا ہے۔ کبھی پوچھا کسی سے کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے؟ یہ قبر میں تیسرا سوال ہے، یہ قبر کے اندر تیسرا سوال ہے، یہ پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے بتا۔ جس نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو وہ کہے گا کہ میرا مذہب، میرا دین اسلام ہے۔ جس نے زندگی نہیں گزاری ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اسلام ہے ہی کیا۔ جس نے زندگی میں اسلام کے مذاق اڑائے ہوں گے، جس نے خوشی کے اندر اسلام کے مذاق اڑائے ہوں گے، جس نے غمی کے اندر اسلام کے مذاق اڑائے ہوں گے، برادری کو دیکھا ہوگا، قوم کو دیکھا ہوگا، دوستی کو دیکھا ہوگا، کسی اور کو دیکھا ہوگا، اسلام کو دیکھا ہی نہیں، اسلام کو پہچانا ہی نہیں، تو وہ کیا جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، میرا مذہب اسلام ہے؟ وہ کوئی جواب نہیں دے گا، وہ یہ کہے گا مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرا دین ہے کیا۔
وہ تو لادری لادری کہے گا۔ اب پہچاننا تو یہاں اس دنیا کے اندر ہے، اس دنیا میں ہاں۔ اور جب قبر میں اتر جائیں گے نا تو قبر کو پورا بند کر دیا جائے گا، اتنا چھوٹا سا سوراخ بھی نہیں ہوگا، پتہ ہے؟ چھوٹا سا سوراخ بھی نہیں ہوگا۔ رشتہ دار ہی کہہ دیں گے کہ ادھر سے سوراخ اس کو بند کر دو، ادھر سے سوراخ، ادھر مٹی ہلکی ادھر ڈال دو، ادھر تھوڑا سا چھوٹی ہے ادھر کر دو۔ وہ رشتہ دار ہی کہیں گے کہ سارے سوراخ بند کر دو، سب کچھ بند ہو جائے گا، سارے سوراخ بند ہو جائیں گے۔ اور زیادہ سے زیادہ ہم یہ کرتے ہیں کہ وفاداری کرتے ہیں کسی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی مر گیا ٹھیک ہے چلو اب ابا کی قبر جو ہے نا اماں کی پکی بنا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قبر پکی بنا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس پیسے تو بہت ہیں، قبر پکی بنا دی، یہ وفاداری ہے۔ شریعت میں منع ہے قبر پکی بنانا۔ یہ سیمنٹ آگ ہے، آگ، اینٹ آگ ہے، یہ آگ ہے، اس آگ سے منع کیا گیا۔ وہ بندے جتنی قبر جو اتنی ہم بڑی اونچی بنا دیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ ایک بالش ہو بس قبر، ایک بالش، اور کچی قبر ہو، ایک بالش ہو، یہ سنت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر اسے پکی بنانا، باقی یاد دہانی کے طور پہ اگر کہیں کوئی تختی کسی کے نام کی لگا دی ہے تو وہ جائز ہے، تختی لگا سکتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کا نام لکھا ہوا نہ ہو، کوئی آیت لکھی ہوئی نہ ہو، کلمہ شریف لکھا ہوا نہ ہو، یہ ذہن کے اندر رکھنا۔ کچھ لگاتے ہیں تختیاں، کوئی آیت الکرسی لگا دیتا ہے لکھ دیتا ہے، کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ محمد تختی کے اوپر لکھ دیتا ہے۔ یہ بے ادبی ہوتی ہے، بے ادبی، بے ادبی۔ کتے وہاں پہ جاتے ہیں، ایسی جگہوں کے اوپر وہاں کتے جا کر، ایسی تختیوں پہ ایسی جگہوں کے اوپر جا کر کتے سارا دن پھرتے ہیں، ایسے جنگلوں میں جہاں جھاڑیاں ہو جاتی ہیں وہاں پیشاب کرتے ہیں، تو یہ بے حرمتی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو نہ لکھا جائے۔ قبرستان کے اندر آیت الکرسی، کلمہ شریف، یا حی یا قیوم، اللہ کے نام، یہ بے ادبی سے بچائے جائیں۔ صرف نشانی کے طور پہ اس مرحوم کا نام اگر لکھا جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، باقی یہ سب کچھ لکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ جنازے کے اوپر چادر جو ڈالتے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے کلمے والی چادر لے کر آؤ، کلمے والی چادر لے کر آؤ، کل والی چادر لے کر آؤ، کل والی۔ ساری زندگی تو کلمہ پہچانا نہیں ہے، اب چادر کلمے والی ڈالو اس کے اوپر، اب چادر ڈالو کلمے والی اس کے اوپر۔ ساری زندگی کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، اب کل والی چادر لے کر آ جاؤ۔ ساری مسجدوں کے اندر ڈھونڈتے ہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کون سی سنت ہے؟ گھر کے اندر کوئی چادر نہیں ہے، کوئی چادر بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ لازمی ہے کلمے والی۔ اور پھر اکثر طور پہ یہ دیکھا گیا ہے، میں نے کئی دفعہ منع بھی کیا ہے، کہ کلمہ لکھا ہوتا ہے، آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، کل شریف اور چاروں کل لکھے ہوتے ہیں، اور وہی کل والی چادر پاؤں کے اوپر لگ رہی ہوتی ہے۔ کلمہ لکھا ہوتا ہے اور پاؤں کے اوپر وہ کلمہ لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ زندگی کے اندر تو کبھی اس نے کلمے کو پاؤں کو نیچے دیا نہیں ہے، اور مرنے کے بعد اتنا مقدس ہو گیا ہے کہ اس کے پاؤں کو کلمہ لگ رہا ہے۔ کچھ عقل ہے؟ مرنے کے بعد اتنا مقدس ہو گیا ہے کہ آیت الکرسی اس کے پاؤں میں لگ رہی ہے۔ یہ پہچان بھی نہ سکے کہ اللہ کے کلام کو، رب کو پہچان نہ سکے۔ رب کا کلام اس لیے تھا، رب کا کلام اس لیے ہے۔ ایسی چادر ڈال دو، اگر کبھی اتفاق ایسی چادر مل جائے تو خیال کرنا یہ کلمے والی چادر، کلمہ لکھا ہوا جس کے اوپر پاؤں کے اوپر نہ ڈالنا، بے حرمتی نہ کرنا، نہیں تو قرآن کی بے حرمتی کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، کلمے کی بے حرمتی کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر، اور تم ثواب سمجھ رہے ہو اسے۔
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا سا سوراخ بھی نہیں، قبر کو سارے سوراخ بند کر دیاتے ہیں اور اکیلی جان ہوتی ہے اس کے اندر ہے۔ اور جس نے یہ تینوں سوالوں کا جواب دے دیا، کیا کر دیا؟ سارے سوراخ بند ہو گئے۔ جس نے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا، جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میرا دین اسلام ہے، جس نے یہ دیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اوپر سے سارے سوراخ بند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اب اندر سے ایک کھڑکی کھول دو جو ڈائریکٹ بہشت سے ہوا ہے اس کے لیے۔ اوپر سے سارے سوراخ بند، اندر سے بہشت سے کھڑکی کھل گئی، قبر تا حد نظر کشادہ ہو گئی۔ ہم جسے وہ چھوٹی سمجھتے ہیں، وہ قبر حد نظر کشادہ ہو جاتی ہے، وسیع ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اب تو سو جا، آرام کر، تو بہت تھکا ہوا ہے، آرام کر آرام کر آرام کر۔ جی، جس طرح دلہن سجے سجائے کمرے کے اندر آرام کرتی ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں دیتا، اسے کوئی ستاتا نہیں، اس کو کوئی پریشان نہیں کرتا، اسے کہتے ہیں اس کو آرام کرنے دو دلہن کو، جی یہ پہلے دن کی دلہن ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے اسے بھی کہا جاتا ہے کہ تو بھی اسی دلہن کی طرح آرام سے سو جا۔ اب بہشت یہ دروازہ کھل گیا ہے۔ اگر اس نے جواب نہ دیے، رب کو نہ پہچانا، اس نے یہ نہ بتایا کہ میرا رب کون ہے، یہ یاد کر کے جاؤ کہ رب کون ہے آپ کا، یہ یاد کر کے جاؤ نبی کون ہے، رب کون ہے، اونچی آواز سے اللہ کون ہے، رب اللہ ہے، نبی کون ہے ہمارا محمد الرسول اللہ، کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، اسلام ہے، اسلام ہے۔ ان تینوں کو یاد کر کے جاؤ اور پکا کر کے جاؤ، ان کو پہچان کے جاؤ۔ اگر فرمایا اگر جواب نہ دیے تو جتنی بھی قبر کھلی ہوگی وہ قبر سکڑ جاتی ہے۔ میرے نبی نے ایسے انگلیوں کے اندر ڈال کر فرمایا کہ پھر اس سکڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس مردے کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر ایسے گھس جاتی ہیں جیسے انگلیاں دوسرے کے اندر گھس گئیں۔ وہ کشادہ قبر بھی وہ سکڑ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، دوستوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، گزارش کرتا ہوں، یہ پہچان لو اپنے رب کو۔ یہ قبر سے اترنے سے پہلے جس نے پہچان لیا وہ جواب دے گا، جس نے قبر کے اترنے سے پہلے نہیں پہچانا ان تینوں کو، رب کو نہ پہچانا، شاہ عرب کو نہ پہچانا، مذہب کو نہ پہچانا، تو وہ نہ جواب دے سکے گا۔ جو جواب نہیں دے سکے گا اس کے لیے بڑی مشکل ہوگی۔ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر پہلی منزل میں ناکام ہو گئے تو آگے ساری منزلوں کے اندر ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ ہر آخرت کی منزل کی ناکامی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان مرد عورت کو اللہ تبارک و تعالی تمام منازل میں آخرت کی اتنی بھی ہیں ان میں کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔